تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ علیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں امام خدا بنا کر بھیجے گئے، اور آپ نے اس دنیا میں تشریف فرما ہو کر دنیا والوں کو زندگی کے گزارنے کا ڈھنگ سکھایا اور انہیں ان طور طریقوں سے آگاہ کیا جنہیں اپنا کر انسان اللہ کی بارگاہ میں معزز اور محترم ہو سکتا ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو جہاں عبادات کا طریقہ سکھلایا اور حکم دیا کہ عبادت اس طریقے پر کرو جس طریقے پر میں محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عبادت کی ہے، وہی دنیا والوں کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو معاش، اقتصاد اور عمرانی مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ اور مومن صرف وہی شخص ہے جو کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے تمام معاملات میں اپنا قائد، اپنا راہبر اور اپنا رہنما مانتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ سرور گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کی قیادت و امامت اور آپ کی نبوت و رسالت اس کا دائرہ کار صرف عبادات تک محدود ہے، تو اس نے نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کو نہیں سمجھا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر اس بات کو بیان کیا تھا کہ مسلمانوں کو، مومنوں کو، چونکہ نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام معاملات میں ابتداء اور پیروی کرنا ضروری ہے، اس کے لیے یہ سمجھنا بھی بہت لازمی ہے کہ اسلام ہمہ پہلو دین ہے۔ اسلام مذہب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اسے دین قرار دیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مذہب اسے کہتے ہیں جو صرف بندے کے تعلق کو رب سے استوار کرے، اور دین اسے کہا جاتا ہے جو کہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے۔ انہی پہلوؤں میں سے ایک انتہائی اہم پہلو عقل حلال کا بھی ہے۔ ہم نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ گزارش کی تھی کہ اگر کسی شخص کے کپڑے ناپاک ہیں
تو وہ شخص چاہے کتنی بھی عبادت کرے، رب کی بارگاہ میں اس کی عبادت اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ اس نے پلید کپڑے پہن کے عبادت میں اپنے آپ کو کھڑا کیا۔ چادریں اگر ناپاک ہو تو انہیں احرام کے طور پر استعمال کر کے حج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کرتا اور سلوار ناپاک ہو تو انہیں پہن کر مسجد میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہوا جا سکتا۔ اسی طرح اگر یہ چادریں اور یہ سلوار اور قمیص جس جسم پر پہنی گئی ہیں، اگر وہ جسم ہی ناپاک ہو تو پھر اس جسم کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جسم کو پاک بنانے کے لیے اپنی روزی کو پاک بنانا ضروری ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے اپنے کلام مجید میں مومنوں کو اپنی بندگی کا حکم بعد میں دیا، اکل حلال کا حکم پہلے دیا ہے۔ یہ بات بہت زیادہ سمجھنے کی ہے کہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو یہ نہیں کہا ہے کہ تم میری عبادت کرو، مجھ پر ایمان لاؤ، میری بندگی کرو، میرے نبی اور میرے رسول کی اطاعت کرو اور جو جی چاہے کھاتے اور پیتے رہو۔ یا یہ بھی نہیں کہا کہ پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا ہو اور بعد میں اکل حلال کی تلقین کی ہو، بلکہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو خطاب کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مخاطب ہو کے یہ کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے نبی کے ماننے والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، پہلے حلال کھاؤ پھر اللہ کی بندگی اور اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم رب کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے عقل حلال کا اہتمام کرو۔ اور آپ حیران رہ جائیں کہ یہ وہی حکم ہے جو رب کائنات نے اپنے رسولوں کو بھی دیا۔ ایک ہی بات اپنے نبیوں کو کہی اور وہی بات نبیوں کے پیروکاروں کو کہی۔ نبیوں کے پیروکاروں کو اور اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، عقل حلال کا بندوبست کرو۔ اور جب رسولوں کو اللہ نے خطاب کیا تو یہی کہا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پہلے حلال کھاؤ پھر لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلاؤ۔ اس لیے کہ جب تک حلال نہ کھائے گا انسان کی زبان میں تاثیر پیدا نہیں ہوگی۔ پیغمبروں کو بھی اللہ نے اپنی بندگی کی طرف بلانے سے پہلے، اپنی دعوت لوگوں تک پہنچانے سے پہلے، اپنا پیغام لوگوں کو سنانے سے پہلے پیغمبروں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ کلوا من الطیبات، پہلے حلال روزی کا بندوبست کرو۔ اگر روزی حلال نہیں ہے تو پھر دعوت و تبلیغ میں کوئی تاثیر نہیں۔ اور پیغمبر تو ویسے ہی پاک ہوتے، اللہ ان کو ہر قسم کی ناپاکی اور پلیدی سے محفوظ رکھتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مومنوں کو عقل حلال کی اہمیت سمجھانے کے لیے اپنے رسولوں کو خطاب کر کے بھی یہی حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اس بات سے عقل حلال کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عقل حلال اتنا ہی ضروری ہے، اس قدر لازمی ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حلال کسے کہتے ہیں اور حرام کسے کہتے ہیں۔ موٹے قاعدے یاد رکھو، ہر وہ تجارت جس کے اندر سود کی معمولی سی آمیزش بھی ہو، وہ ساری روزی کو حرام بنا دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کے اگر دودھ کا پیالہ بھرا ہوا ہو، لبالب
دودھ سے لبریز ہو، اس پیالے کے اندر پیشاب کی ایک چھینٹ پڑ جائے پورا دودھ ناپاک ہو جاتا۔ اگر سے پیشاب کے نسبت کو اگر دیکھا جائے تو وہ دودھ کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، چند قطرے، لیکن چند قطرے پورے دودھ کے پیالے کو ناپاک بنا دیتے۔ اسی طرح ساری حلال کی روزی اگر اس میں معمولی سی سود کی آمیزش ہو جائے پوری حلال روزی حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ ساری تجارت کی قسمیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین مبارکہ میں ناجائز اور ممنوع قرار دیا ہے، وہ ساری تجارت کی قسمیں حرام ہیں۔ ان سے حاصل ہونے والی روزی حرام، اور صرف ان سے حاصل ہونے والی روزی حرام نہیں رہتی بلکہ اس سے باقی قسموں سے حاصل کی جانے والی روزی بھی حرام ہو جاتی ہے، وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی تجارت ممنوع ہے، اور تجارت کی وہ کون سی قسمیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا یا رب کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حرام ٹھہرایا۔ سب سے پہلی بات یاد رکھنے کی یہ ہے، ہر ناپاک چیز، ہر پلید چیز اسلام کی شریعت کے اندر حرام ہے۔ جو بھی پلید چیز ہے وہ حرام، اس کا لین دین کرنا بھی اللہ نے کہا ہے یحلل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اللہ نے ساری پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال اور ساری ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام قرار دیا۔ مردار یہ ناپاک ہے، اس کی خرید و فروخت بھی جائز۔ ہر وہ چیز جو حرام ہو اس کی لین دین کرنا بھی جائز۔ اگر کوئی حرام چیز کی لین دین کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی روزی کو حرام بنا لیتا۔ حرام چیزیں کون سی ہیں؟ رب کائنات نے کلام مجید میں ارشاد کیا، ہر خبیث چیز، ہر ناپاک چیز، ہر پلید چیز، ہر نقصان دینے والی چیز اللہ نے مومنوں کے لیے حرام قرار دی ہے۔ اب اس قاعدے اور اصول کو سامنے رکھ کر ہم تجارت کے سارے معاملات کو اسی پیمانے پر ماپ لیں کہ کون سی چیز ناپاک ہے اور کون سی پاک ہے، کون سی نقصان دینے والی ہے اور کون سی نقصان دینے والی نہیں ہے۔ جو بھی ناپاک ہے اس کا لین دین کرنا حرام ہے، جو بھی نقصان دینے والی ہے اس کا لین دین کرنا جائز۔ مثال کے طور پر مردار ناپاک ہے، خنزیر، سور ناپاک ہے، کتا ناپاک ہے، ان کی خرید و فروخت جائز۔ چند مہینے پہلے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت کی خواہش پر، اس کے اشارے پر چند ضمیر فروش مولویوں نے فتویٰ دیا تھا کہ پاکستان کے سور، پاکستان کے خنزیر پکڑ کر انہیں انگریزوں کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے۔ ان خنزیروں کو پکڑ کر کیوں فروخت کرتے ہو؟ اصلی خنزیروں کو پکڑ کر فروخت کر دو۔ شرف کی بات ہے۔ سنو، جسے عرش والے خدا نے حرام قرار دیا، جسے مدینے والے مصطفیٰ نے حرام کیا، دنیا کے سارے مولوی مل کر اس حلال کو حرام اور اس حرام کو حلال کر سکتے؟ کوئی دنیا کا فتویٰ
حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں بنا سکتا. یہ ساری پلید چیزیں، ان کی خرید بھی حرام، ان کی فروخت بھی. کتا صرف وہ فروخت کرنا اور وہ خریدنا جائز ہے جس کو چوکیداری سکھائی گئی، جس کو چوکیداری یا شکار کرنا سکھایا گیا ہو. اس کتے کے سوا کسی کتے کی خرید و فروخت جائز. صرف اس کو اس لیے استثناء کیا گیا ہے کہ مومن اور مسلمان اپنی حفاظت اور اپنی نگہداشت کے لیے ایسے کتوں کو رکھ سکیں اپنے کھیتوں میں، اپنے کھلیانوں میں، اپنی حفاظت کی چیزوں میں. لیکن جن لوگوں نے یہ کتے پال رکھے جو بلی کو دیکھ کے ڈر جائیں اور بہانہ بنا رکھا ہے ان کو ہم نے حفاظت کے لیے پالا ہوا. اکثر گھروں کے اندر میں نے دیکھا ہے دیندار لوگوں نے بھی کتے رکھے ہوئے. ان سے پوچھا گیا ان کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ بہانہ، اور ان کو چوکیداری کے لیے رکھا ہوا ہے. میں نے کہا آدمی ذرا بہت زور سے مار دے تو یہ کتا بھاگ جاتا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. رب کائنات نے کہا جو اللہ کو مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ نہیں جانتے اللہ اور مومنوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. اللہ کو دھوکہ دیتے، اللہ کو برگلاتے ہو، معاذ اللہ اللہ کو بہلاتے ہو. اللہ جانتا ہے نیتوں کو. تو بہرحال صرف وہ کتا جو واقعی چوکیداری کے لیے رکھا گیا اس کو چھوڑ کر باقی ہر قسم کے کتے کی خرید و فروخت، خریدنے والا بھی گنہگار، بیچنے والا بھی، اسی طرح سور، اسی طرح مردار، اسی طرح شراب، اسی طرح جوا کھیلنے کی ساری چیزیں، تاش کے پتے یا اور وہ ساری چیزیں جن پر جوا کھیلا جا سکتا ہے، ان کا بنانا حرام، ان کا فروخت کرنا حرام اور ان کا خریدنا، یہ ساری تجارت حرام کی کمائی ہے. اسی طرح چند وہ کھیل جن کا نام لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ناجائز قرار دیا، جس طرح کے شطرنج ہے. یاد رکھو مسئلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شطرنج کا نام لے کر اسے حرام قرار دیا. نام لے کر کہا کہ شطرنج کھیلنا حرام ہے، اس لیے شطرنج کی بساط، اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، اس کا بنانا حرام، اس کا بیچنا حرام. اسی طرح شراب انگوروں سے بنائی جاتی ہے، انگور فی نفس ہی پاک ہیں، ان کی خرید و فروخت جائز ہے. لیکن اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ خریدنے والا اسے شراب بنانے کے لیے خرید رہا ہے تو ایسے شخص کے پاس انگور فروخت کرنا جائز حرام ہے. اسی طرح وہ تمام ادارے جو سود کا لین دین کرتے ہیں، ان اداروں کے ہاتھ میں اپنی جائیداد فروخت کرنا حرام ہے، جن کے بارے میں پتا ہو کہ انہوں نے اسے سود کے مرکز کے طور پر استعمال کرنا ہے. اسی طرح کرائے کے لیے ایسے کسی شخص کو اپنا مکان دینا حرام ہے، اپنی جائیداد دینا حرام ہے جس نے اسے سود کے مرکز کے طور پر استعمال کرنا ہو. مثال کے طور پر بینک کو جائیداد کرائے پر دینا مومنوں کے لیے جائز، مسلمانوں کے لیے بینک کو جائیداد کرائے پر دینا جائز، اس لیے کہ سارے بینک سودی کاروبار کرتے ہیں.
اور یہ دھوکہ اور فریب اچھی طرح اپنے ذہنوں سے نکال دو. یوں کہا گیا ہے ایک کھاتا ہم نے نفع نقصان کا بھی رکھا ہوا ہے. سارے وہ کھاتے بینکوں کے جن پر روپیہ رکھنے والوں کو کچھ نفع دیا جاتا ہے وہ سارے کھاتے شریعت کی نگاہ میں حرام ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لو. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا, فرمایا میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ حرام کھائیں گے لیکن حرام کا نام حلال رکھ دیں گے. حرام کا نام یہ وہ صورت ہے, نفع نقصان کا کھاتا نام حلال رکھا ہوا ہے لیکن اس کے حرام ہونے میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش بینکوں والوں نے تسلیم کی. اور یہ بدبخت حکمران انہوں نے کئی دفعہ لوگوں کو جھوٹے وعدے دیے, کہا ہم پاکستان کی معاش کو اور معیشت کو اسلامی بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے سود کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا. لیکن جو اخبارات میں ان کے اپنے وزیروں کی خبر آئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر سود کا خاتمہ نہیں ہوا بلکہ سود کی شرح میں اضافہ کر دیا گیا. جھوٹ بولتے ہیں. تو اس لیے اس سلسلے میں یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے ادارے کو اپنی جائیداد کرائے پر دینا جائز نہیں ہے جو ادارہ سود کا کاروبار کرتا ہو. اس لیے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا مبغوض اور لعنتی شخص وہ ہے جو سود کے کاروبار میں کسی طرح سے بھی ملوث ہوتا ہے. اور آپ نے صرف یہی نہیں کہا کہ وہ شخص لعنتی ہے جو سود لیتا اور دیتا ہے, بلکہ آج مسئلہ یاد رکھ لو, نبی کائنات جن کو اللہ نے ناطق وحی بنا کر بھیجا ہے انہوں نے یہ بھی ارشاد کیا ہے سود لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت, سود دینے والے پر بھی اللہ کی, بس فرمایا نہیں سود کی دستاویز لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت. سود کی دستاویز لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت. اللہ کے رسول بس فرمایا نہیں جو اس دستاویز پہ گواہی ڈالتا ہے اللہ کی اس پر بھی لعنت ہو. کئی لوگ خود سود نہیں لیتے, خود سود نہیں دیتے, نہ لیتے ہیں نہ دیتے, لیکن کوئی دوست آ گیا ہے, رشتہ دار آ گیا ہے, اس نے کہا حاجی صاحب آپ تو لیتے نہیں, اپنے بینک کو سفارش کر کے مجھ کو لے لیں. حاجی صاحب ٹوپی پہنتے ہیں اور چل پڑتے ہیں, سمجھتے ہیں اس کو گناہ ہوگا, مجھ کو کیا ہے. سن لو, جو سود دلوانے کی سفارش کرتا ہے وہ بھی اتنا ہی لعنتی ہے جتنا کہ سود لینے اور دینے والا لعنتی ہے. بالکل اسی طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں فرمایا شراب پینے والا لعنتی, شراب پلانے والا لعنتی, شراب پیمانے میں ڈالنے والا لعنتی, شراب کے لیے انگور نچوڑنے والا لعنتی, جس کے لیے شراب انڈیلی جا رہی ہے وہ لعنتی ہے. کئی حاجی صاحب ایسے بھی دیکھے نہ شراب پی نہ خریدی نہ آدھی, مہمان آ گیا ہے جی اس کے لیے لے کے جا رہا ہوں. مہمان کے لیے لانے والا بھی اتنا ہی لعنتی ہے جتنا کہ پینے والا لعنتی ہے. شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح شریعت ہے. اس کے اندر کوئی بھاؤ, اس کے اندر کوئی گنجائش کسی کے لیے موجود
लियहलिक मन हलक अन बय्यिनतिन व यहया मन हय्या अन बय्यिना। जो मुसलमान होना चाहता है खुल के मुसलमान होवे, जो काफिर रहना चाहता है काफिर हो जाओ। मेरे पास एक दफा कोरिया जनूबी का सफीर आया, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, कोरिया के अंदर वजीर भी रह चुका है, अव्वल दर्जे का सफीर जिसे इम्तियाजी हैसियत हासिल होती है। उसने कहा मैंने इस्लाम का बड़ा मुतालिया किया है, मुझे दुनिया में इससे ज्यादा अच्छा मजहब कोई नहीं लगा। दुनिया के जितने मजहब हैं सबको मैंने पढ़ा है, लेकिन इन सारे मजहबों में सबसे आला मजहब अगर मुझे नजर आया है तो इस्लाम नजर आया है। मैंने कहा फिर मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? कहने लगा अगर एक चीज की इजाजत मुझे मिल जाए तो मैं आज मुसलमान होने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा यह बड़े ताज्जुब की बात है, एक आदमी इस्लाम की इतनी तारीफ कर रहा है और यह कहता है कि दुनिया में इससे बेहतर और कोई मजहब नहीं, और यह भी कहता है मैं आज मुसलमान होने के लिए तैयार हूं। फिर एक चीज कौन सी है? मैंने कहा एक चीज कौन सी है? कह लगा मुझे बचपन से शराब की आदत पड़ी हुई है, शराब मैं नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा सुनो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी ऐसे लोग आए थे जिन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह बाकी सारा इस्लाम मानते हैं, एक चीज की इजाजत देनी। आसमान वाले ने जवाब दिया उदखुलू फिस्सिल्म काफा, मोमिन से वही होगा जो सर से लेकर पांव तक इस्लाम में दाखिल हो। आधा इस्लाम अल्लाह को कबूल, जो शराब पिएगा कल बदकारी के लिए भी आमादा हो जाए, कल कोई और का। एक आदमी नबी पाक हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उसने कहा या रसूल अल्लाह इस्लाम बड़ा अच्छा मजहब है, आपने फरमाया फिर मुसलमान हो जाओ। उसने कहा अल्लाह के रसूल मेरा दिल इस्लाम लाने को चाहता है, लेकिन मुझको एक आदत पड़ी हुई, वो मुझसे नहीं छूट सकती, अगर उसकी मुझे इजाजत मिल जाए तो मैं तैयार हूं। आपने फरमाया क्या आदत है? उसने कहा मुझे बदकारी की आदत है। आपने फरमाया मुझे एक बात का जवाब दे दे। उसने कहा या रसूल अल्लाह फरमाइए क्या बात है? आपने फरमाया तेरा दिल चाहता है कि कोई तेरी बेटी के साथ बदकारी करे। चैनल दावते उसके रौंगटे खड़े हुए। उसने कहा या रसूल अल्लाह ये ना कहिए। मोहम्मद आपने फरमाया चलो ये ना सही तेरी मां के साथ। उसने कहा या रसूल अल्लाह ये बात ना कहिए। आपने फरमाया चलो वो ना सही तेरी बहन के साथ। उसने कहा या रसूल अल्लाह ऐसा ना कहिए। आपने फरमाया चलो ये भी ना सही तेरी बीवी के साथ। उसने कहा या रसूल अल्लाह ये क्यों मुझे कहते हैं? आपने फरमाया कभी तूने सोचा है जिससे तू बदकारी कर रहा है वो भी किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की मां और किसी की बीवी है। जिस बात को अपने लिए पसंद नहीं करता लोगों के लिए कैसे? उसने कहा या रसूल अल्लाह है तुम तो इल्लाह है तौबतन नसूहा। अल्लाह के रसूल हाथ आगे बढ़ाइए, मैं इस्लाम लाता हूं और आपसे वादा करता हूं जब तक जिंदा रहूंगा बुराई के करीब नहीं भटकूंगा। इस्लाम तो पूर्ण इख्तियार। ये क्या इस्लाम लाकर आज हमने अपना बेड़ा जो गर्क कर रखा, इसका सबब यह है कि हमने इस्लाम को पूरा पूरा कबूल और अल्लाह की रहमतें जो हमको छोड़े हुए हैं, इसकी वजह भी यह है कि हमने इस्लाम को सही मानों में इख्तियार जितना जी चाहा मान लिया, जितना जी चाहा, जितना दिल में आया मान लिया, जिस पर दिल न चाहा उसको। यही वजह है कि आज अल्लाह का अज़ाब हमारे दरवाजों पे दस्तक दे रहा है। खुदा की कसम है मैं मिंबर रसूल पे खड़ा होकर आप हजरात से यह बात कहना चाहता हूं, शायद आम लोग इस बात को नहीं समझते, अल्लाह का अज़ाब हमारे सरों के इतना करीब आ चुका है कि डर आता है रात को सोएंगे पता नहीं सुबह को उठना नसीब होगा कि नहीं होगा। तुम्हें मालूम नहीं है, पड़ोस के मुल्क अफगानिस्तान में देखो, कभी इज्जत की जिंदगी गुजार रहे थे, आज वो पठान जिनके अंदर पर्दे की इतनी पाबंदी है कि उनकी औरतों का हाथ भी नजर नहीं आता, आज आसमान
کے نیچے پڑی ہوئی ہیں ان کے سر کو ڈھانپنے کے لیے خیمہ بھی موجود نہیں ہے. یہ ہماری طرح کے لوگ ہیں، بلکہ ہم سے بھی زیادہ تندرست اور توانا طاقتور. اللہ کا عذاب جب آتا ہے پھر اس طرح اپنی لپیٹ میں لیتا ہے کہ انسانوں کو اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر بھی نظر. ان بطش ربک لشدید. اور یاد رکھو اللہ کے عذاب کو دنیا والوں سے قریب کرنے والی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اکل حرام ہے. جو قوم حرام کی عادی ہو جائے اس قوم سے اللہ کا عذاب کبھی ٹل سکتا؟ اللہ کا عذاب کس سے ٹلتا؟ اللہ کا عذاب ٹلتا ہے دعاؤں سے. اللہ کا عذاب ٹلتا ہے اللہ کی عبادت سے. اللہ کا عذاب ٹلتا ہے اللہ کی بارگاہ میں گر گرانے سے. اور جو زبان لقمہ حرام کھاتی ہو اس زبان کی دعا، اس زبان سے جدا ہوئے الفاظ اس کے سر سے اوپر نہیں جاتے، عرش تک کیسے پہنچے؟ اس لیے اللہ کے بندو عقل حلال کا اہتمام کرو. اس بات کا تہیہ کر لو کہ ہم نے زندہ رہنا ہے تو حلال کھا کے زندہ رہنا، ہم نے اپنی اولادوں کو زندہ رکھنا ہے تو حلال کھلا کے زندہ رہنا. اور مجھے یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے، بندہ اپنے رب سے جس بات کی توقع رکھے رب اس کی توقع کو پورا کر دیتا. اگر کوئی تہیہ کر لے میں نے حلال ہی کھانا ہے تو اللہ اس کو کبھی حرام کے قریب پھٹکنے دیتا. چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی. دنیا کی کوئی طاقت اس کو حرام سے محفوظ. اس لیے لوگوں حلال کمائی کا بندوبست کرو. حلال کمائی کے لیے ہر ایسی چیز سے اجتناب ضروری ہے جس کو رب کائنات نے اپنے قرآن میں یا رحمت کائنات نے اپنے فرمان میں ناجائز قرار دیا. اس چیز کی خرید و فروخت جائز. جوئے کی جتنی قسمیں ہیں، لاٹری کی جتنی قسمیں ہیں، ان کے آلات کی خرید و فروخت بھی جائز. شراب کے لیے بنائے جانے والے مٹکے ان کی خرید و فروخت بھی جائز. حدیث پاک میں آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے برتنوں کو حرام قرار دیا ہے جو برتن حرام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وہ سارے برتن حرام ہیں، ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے. اور جو لوگ تمنگر ہیں، ہماری مسجد میں شاید ہی کوئی ایسا ہو، لیکن مسئلہ یاد رکھ لو، یہ بھی اپنے ذہنوں میں رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا بھی حرام قرار دیا. سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا بھی. اس لیے جو شخص کھانے کے لیے سونے اور چاندی کے برتن خریدتا ہے وہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی روزی حرام ہے. سونے اور چاندی کے برتن کھانے کے لیے بیچنا حرام، خریدنا حرام ہے. ویسے سونا اپنی بیویوں کو جتنا جی چاہے پہنو، لیکن اس کو برتنوں کے طور پر استعمال کرنا جائز. اس لیے علماء نے اس بات میں بھی احتیاط کی ہے کہ بڑے ہوٹلوں کے اندر، دنیا کے جتنے بڑے ہوٹل ہیں ان کے اندر پیالیاں اور ان کے چمچے چینی ڈالنے کے لیے یا چائے میں چینی ہلانے کے لیے یا کھانے کے لیے بڑے بڑے ہوٹلوں میں چاندی کے چمچے اور کانٹے استعمال کیے جاتے ہیں. کسی مومن کو چاندی کا بنا ہوا کانٹا یا چاندی کا بنا ہوا چمچ استعمال کرنا شرعاً جائز. اسی طرح سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مردوں کے لیے ریشم کے کپڑے پہننا جائز. ریشم کے کپڑے پہننا جائز. ریشمی کپڑا وہ ریشم
جو کہ کیڑے کا ہو، آرٹیفیشل مصنوعی سلک، اس کے کپڑے پہننے میں کوئی گناہ، لیکن خالص ریشم کے کپڑے مومنوں کو پہننا جائز۔ ہاں، اگر کسی کو خارش کی بیماری ہو، صرف بیماری کے دور کرنے کے لیے علاج کے طور پر وہ ریشم کا کرتا پہن سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشہ والی چیز، جتنی نشاور چیزیں ان کو دوائی کے طور پر بھی استعمال کرنا جائز۔ اسی لیے جہاں شراب کی خرید و فروخت اور شراب کی دکان کھولنا حرام ہے، اسی طرح چرس کی، افیم کی، ہیروئن کی اور بھنگ کی نشہ آور چیزیں دوسری جو ہے ان کی خرید و فروخت بھی ایک مسلمان کے لیے جائز ہے۔ اور دیکھو تو صحیح، اللہ نے کتنا اعلیٰ مذہب ہم کو عطا کیا۔ اگر ہم شریعت کے احکام پر پابندی سے عمل کریں، ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے جتنے گناہ ہیں یہ سب مٹ جائیں، ان کا کوئی وجود بھی باقی۔ اگر کوئی نشے والی چیز نہ فروخت کرے، نہ اس کو خریدے، پھر بچوں کو نشے کی عادت کبھی پڑ سکتی کہاں سے پڑتی ہے؟ بازار میں بکتی ہے، لوگ خریدتے ہیں۔ سن لو، جو کوئی بھی نشہ آور چیز کی خرید و فروخت کرتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کوئی تعلق، خریدنے والا بھی اور بیچنے والا۔ دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ مردوں کے لیے اللہ کے رسول نے ریشم کے کپڑے پہننے حرام کرا دیے، اسی طرح مردوں کے لیے سونے کا کوئی سا زیور، سونے کا، آنکھیں کھول کر سنو میری بات، سونے کا کوئی سا زیور بھی پہننا جائز۔ اہل حدیثوں کو بھی بیماری لگ گئی ہے، وہ اہل حدیث نہیں ہے جو اپنی بیٹی کی شادی میں اپنے داماد کو سونے کی انگوٹھی پہناتا ہے۔ پہنانے والا بھی جہنمی، پہننے والا بھی جہنمی۔ جس لڑکی کا باپ، جس لڑکی کی ماں اپنے داماد کو سونے کی انگوٹھی دیتا ہے وہ بھی جہنمی، اور جو اپنے بیٹے کے لیے لیتا ہے وہ بھی جہنمی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی، اور شودے لوگ ہیں، شودے، اور سمجھتے ہو شودے کے نہیں، اور سمجھتے ہو لوڑیوں کے نہیں، شودے لوگ اپنی عمارت کے اظہار کے لیے 2000 روپے کی فڑے منہ، 2000 روپے سے آدمی امیر ہو جاتا ہے؟ یہ عمارت کی علامت نہیں، یہ محمد کی بغاوت کی علامت ہے صلی اللہ۔ اتنا ہی روپیہ کسی کے پاس اچھل رہا ہے، وہ مسجد کو صدقے کے طور پر دے دے، نہیں دے سکتا، اللہ نے دینے کی توفیق نہیں دی، اپنے داماد کو 10,000 روپیہ دے دے، 20 دے دے، لاکھ دے دے، 2 لاکھ دے دے، اس کو جہنم خرید کے کیوں دیتا ہے؟ اور اس داماد کو بھی عقل کرنی چاہیے۔ جو بڑی خوشی سے اس طرح معلوم ہوتا ہے شودے نے کبھی سونا دیکھا ہی نہیں ہے، پھر پہنتا پھرتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے 2000 روپے کی؟ کیا حیثیت ہے؟ خدا کی قسم ہے اس دور میں 3-4 ہزار روپے کا جوتا آتا ہے، چمڑے کا بنا ہوا۔ اگر عمارت کا اظہار کا شوق ہے تو جوتا لے دو اس کو 4000 روپے کا، کبھی تمہارے سر پہ مارے، کبھی اپنے سر پہ مارے۔ حرام کیوں لے کے دیتے ہو؟ اور پھر شودے اس طرح، جس طرح کسی چوڑی کو انگوٹھی مل گئی تھی نا، سارے محلے والوں کہنے لگی ادھر ہو کے کھڑی ہو جاؤ نہیں تاکہ میری انگوٹھی تمہیں نظر آئے۔ شرم کی بات ہے۔ مسئلہ یاد رکھو، کوئی مومن کسی مومن کو اگر کافروں سے اس کی رشتہ داری ہے تو پھر وہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ کوئی مومن کسی مومن کو سونے کی انگوٹھی تحفے کے طور پر
مرد کو، عورت کو دو جتنی جی چاہے دو، جتنا جی چاہے دو. اگر تبنگری کے اظہار کے لیے بڑی پیٹ میں درد ہو رہی ہے تو منڈے کی ماں کو سونے کے کڑے بنا کے دے دو. اس لیے میں نے یہ اتنی بات تلقین کے ساتھ کہی ہے کہ میں نے خود اہل حدیثوں کو دیکھا، انہوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں پہنی. شرم کی بات ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی. حضور کی عادت یہ تھی، مسئلہ بڑی نرمی کے ساتھ سمجھاتے تھے، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ. یہ بندہ آیا، نبی نے اس کی انگوٹھی میں چھاپ دیکھی، اس کی انگلی میں انگوٹھی دیکھی. آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، کھینچ کر اس کو مسجد سے باہر پھینک دیا. فرمایا سنو، یہ تم نے سونے کی انگوٹھی نہیں پہنی ہوئی، جہنم کی آگ کا ایک کڑا پہنا ہوا ہے. ہائے ہائے، ایمان ان کا تھا، اسلام ان کا تھا، نبی سے پیار ان کا تھا. سرور کائنات نے کہا اللہ نے سونے کو میری امت کے مردوں کے لیے حلال اور امت کی عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے حرام اور عورتوں کے لیے حلال کرا. یہ کہا اور اٹھ کر چلے گئے. وہ صحابی بھی اٹھ کے جانے لگا. ایک بندے نے اس کا بازو پکڑ لیا، دوسرے صحابی نے ہائے 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 کہا کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا گھر جا رہا ہوں. کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا جس کو نبی نے پھینک دیا ہے میں اس کو اٹھا لوں؟ کہا نبی یہ پاک نے تو مسئلہ بتلایا کہ تجھے پہننا حرام، تیری بیوی کو پہننا. کہا ٹھیک ہے مسئلہ معلوم ہو گیا، لیکن جسے محمد نے پھینک دیا ہے میں اس کو اٹھانا بھی گوارا. یہ مومنوں کی علامت ہے. آج کسی کو مسئلہ یاد نہیں. سارے لوگ عہد کرو، ماضی میں غلطی ہو گئی ہے تو اللہ معاف کر دے. آئندہ ساری زندگی اس غلطی کا ارتکاب، بولو اس غلطی کا ارتکاب. اور جن نوجوانوں نے انگوٹھیاں پہنی یہ فوراً اتار دیں، اپنی بہن کو دے دیں، اپنی ماں کو دے دیں، اپنی بیوی کو دے دیں. قطعاً وہ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے سونا اپنے گرد لپیٹا ہوا ہے، انہوں نے سانپ اپنے گرد لپیٹا ہوا ہے، اور وہ سانپ جو جہنم کا سانپ ہے. تو میں یہ بات کہہ رہا تھا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اور رب کائنات نے اپنے قرآن میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کی خرید و فروخت جائز. اور موٹا مسئلہ یہ ہے کہ کون سی چیز حرام ہے؟ ہر وہ چیز جو ناپاک ہے، ہر وہ چیز وہ حرام ہے. ہر وہ چیز جو پلید ہے وہ حرام ہے. ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہے، زہر اس کا بیچنا، اس کا خریدنا جائز. نقصان دہ چیز کو بھی مومنوں کو خریدنا جائز. یہ موٹے مسئلے ہیں. انشاءاللہ تجارت کی باقی قسموں کے بارے میں کہ وہ بہت پیچیدہ ہیں اور اچھے بھلے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کون سی حلال کی ہے اور کون سی حرام کی. انشاءاللہ ان کے بارے میں اگلے خطبہ جمعہ میں گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ ہر نقصان دہ چیز کا اگر خرید و فروخت کرنا حرام ہے تو سگریٹ اور تمباکو یہ بھی نقصان دہ ہے.
اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ اکثر علماء کا فتویٰ یہ ہے، اکثر علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ سگریٹ کی، تمباکو کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ سگریٹ اور تمباکو کی خرید و فروخت جائز، اور ہمارے جتنے پرانے اہل حدیث ہوا کرتے تھے ان کے ہاں سگریٹ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا خاص طور پر، اور آج کی نئی طب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جتنے لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کو کینسر ہو جاتا ہے، ان کو کینسر ہو جاتا ہے۔ اب حکومتوں نے، امریکہ کی حکومت نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ ہر سگریٹ کی ڈبیا کے اوپر لکھا جائے کہ یہ خرید رہے ہو کینسر خرید رہے ہو۔ خرید رہے ہو تو کیا خرید رہے ہو؟ اس لیے اس بات کے طبی طور پر بھی معلوم ہو جانے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر چیز کوئی ثابت ہوئی ہے تو شریعت اسلامیہ کا حسن ثابت ہوا ہے کہ اتنی خوبصورت یہ شریعت ہے کہ اس نے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جو انسان کی صحت کو نقصان دے۔ اس لیے اکثر علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس کا خرید کرنا اور فروخت کرنا جائز۔ حقے کے بارے میں بعض علماء میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں اس میں نفع نقصان نہیں ہوتا، بیماریوں کے لیے ہوتا ہے اور اس میں نشہ بھی نہیں ہوتا بس، لیکن اکثریت نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا۔ بریلوی مذہب کے بہت بڑے بزرگ جن سے بریلوی مذہب چلا ہے ان کو حقہ پینے کی عادت ہے۔ مولانا احمد رضا خان، انہوں نے جب اعتراض کیا گیا حضرت جی آپ اتنے بڑے عالم ہوتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں اور حقہ پیتے ہیں، تو ان کو بھی یہ بات کہنے لگے میں اور شیطان باری باری پیتے ہیں۔ مطلب ہے انہوں نے بھی اس کو اچھا، اکثریت کا فتویٰ یہی ہے اور حقیقی بات یہ ہے، اس سے بدبو آتی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو نماز کے لیے آتے ہوئے بدبودار چیزوں سے پرہیز کرنے کا، جس نے 5 وقتہ نماز پڑھنی ہے اس نے 5 وقتہ سوٹا لگانا ہے، وہ مسجد میں کیسے آئے گا پھر؟ اس لیے میرا دل، میں فتویٰ نہیں دیتا اس مسئلے میں کوئی، میں نے یہ مسئلہ ضرور بیان کیا ہے کہ بعض لوگوں نے اسے، بعض علماء نے، لیکن اکثر علماء نے اسے ناجائز کہا، اور جو جائز کہتے ہیں وہ بھی مکروہ کہتے ہیں، وہ بھی۔ دوسرا مسئلہ پوچھا ہے کہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کی طرف سے جو قرضہ ملتا ہے یہ خالص حرام ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ، کیونکہ سود پر دیتے ہیں یہ قرضہ۔ کہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے کوئی سکیم ہے کہ قرضہ اصل وصول کیا جائے گا، اگر اصل قرضہ وصول کیا جائے پھر کوئی بات نہیں۔ یہ جو بے ایمانی کا بہانہ بنایا ہوا ہے، اور اللہ کے فضل سے ضیاء الحق کی ساری حکومت اور اس کے سارے منصوبے بے ایمانی پر مبنی ہیں۔ کہتے ہیں جی قرضہ نہیں لیتے، کرایہ لیتے ہیں۔ کرایہ اپنے باپ کا لیتے ہو؟ اور سود کس کو کہتے ہیں؟ پیسوں کا کرایہ لینا۔ سود کس کو کہتے ہیں؟ پیسوں کا۔ یہ بھی وہی ہے، پیسوں کا کرایہ لینا، اسی کا نام، اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اس لیے کوئی صورت بھی، جتنی آج کل صورتیں موجود ہیں، ان میں سے کوئی صورت بھی پاکیزہ صورت موجود، قرضے کی موجود نہیں ہے۔ اس لیے ان سب سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آج آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ ابھی نماز عصر کے بعد 4:30 بجے اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت اہل حدیث کا دوسرا بڑا جلسہ، سیاسی جلسہ کہاں منعقد ہو رہا ہے؟ پتہ ہے؟ سیالکوٹ کا۔ اس میں جانا ہے، جس نے جانا ہے ہاتھ اٹھائے۔ بابا جی ہاتھ اٹھاؤ نا، اٹھا چکو ہاتھ۔ اچھا، 4 بسیں باہر کھڑی ہیں، 4 بسیں باہر کھڑی ہیں، جس نے جانا ہے نماز پڑھ کے ان بسوں میں بیٹھ جائے۔ اب بتلاؤ جس نے جانا ہے، واپس بھی یہ بسیں لے کے آئیں گی، شام کو واپس آ جانا ہے، شام کو
بولو بھائی واپس آ جانا, 6 بجے یہ بسیں واپس لے آئیں گے. اس لیے سارے حضرات کوشش کریں جانے کی, سارے حضرات, ملک صاحب سمجھ آئیے, سارے حضرات کوشش کریں جانے کی. ابھی جائیں گے انشاءاللہ, شام کے بعد شام کے قریب واپس آ جائیں گے. اس لیے سب نے جانا ہے, یا کم از کم اتنا نے جانا ہے جو بسوں میں سما سکے. ٹھیک ہے, بولتے ہی نہیں بھائی, ٹھیک ہے, کیوں میں تھی منڈے نہیں بول رہے انشاءاللہ. اور کل ہفتے کا دن ہے, کل مغرب کی نماز کے بعد اپنے دفتر 53 لارنس روڈ پہ ہفتہ وار درس ہے. ہفتہ وار کتنے بجے؟ نماز مغرب سے لے کر عشاء تک, اور عشاء کے بعد میر اکرم صاحب کی طرف سے سارے حاضرین کی دعوت ہے کھانے کی. اس لیے کھانا اتنا حیثیت نہیں رکھتا جتنا مسئلے کا سمجھنا. انشاءاللہ کل کے درس کا عنوان ہوگا اہل حدیث اور جمہوریت. اہل حدیث اور, یہ بہت ضروری ہے کہ اب اپنے مسلک کے لوگوں کو یہ بتلایا جائے کہ اسلام کا نظام حکومت کیا ہے, اسلام کا نظام سیاست کیا ہے, اسلام میں حکمرانی کا کیا اسلوب ہے, کیا طریقہ ہے. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ معاشی, معاشرتی, سیاسی, سماجی اور عدالتی مسائل کے لیے ہفتہ وار درس کا اہتمام ہو. انشاءاللہ ہر ہفتے نماز مغرب سے لے کر عشاء تک اپنے مرکز میں 53 لارنس روڈ پہ مغرب سے لے کر عشاء تک ہفتہ واری درس ہوا کرے گا انشاءاللہ العزیز. اور رمضان میں 5 بجے سے لے کر افطاری تک, اور افطاری بھی وہی ہوا کرے گی انشاءاللہ ہر ہفتے کے دن, ہر روز نہیں, ہر ہفتے کے دن انشاءاللہ. تو سارے دوستوں نے وہاں ہے, اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھاؤ گے کہ نہیں؟ اور یہ تو لاہور میں ہے, لاہور میں ہے, سب نے وہاں انشاءاللہ کل آنا ہے انشاءاللہ. اور اب سارے دوستوں نے کوشش کر کے سیالکوٹ جانا ہے. یہ معمولی بات ہے, اپنی جماعت کی آبرو کے لیے, مسلک کے تحفظ کے لیے اس طرح کے دن روز روز نہیں آتے. اب وہ سیالکوٹ والے آئے تھے, اب کہیں گے دیکھو جی ہم تو آپ کے پاس گئے تھے, آپ آئے نہیں ہیں. اس لیے سارے دوست اکٹھے ہو کر یہاں سے باہر نکلے. 4 بسیں وہاں کھڑی ہیں, کیوں جی میر صاحب 4 ہے نا, 4 بسیں وہاں کھڑی ہیں. دوست آرام کے ساتھ وہاں بیٹھ جائیں انشاءاللہ. جلسے 4 بجے جلسہ شروع ہوگا, 6 بجے 6:30 بجے ختم ہو جائے گا. پھر وہیں سے انہی بسوں پہ بیٹھ کے واپس آ جائیں گے. اللہ سے دعا ہے, بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے, بیماروں کے لیے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولا کے لیے تیار ہو جانے والا اگر کوئی تھا تو فاروق اعظم تھا رضی اللہ تعالی. انہوں نے 11 برس حکومت کی. اپنے طویل اقتدار کے دور میں کبھی نبی کی یاد میں یہ دن ان کے زندگی میں کبھی آیا ہے کہ نہیں؟ پھر ان کے بعد نبی کی 2 بیٹیوں کا شوہر عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی 12 مرتبہ ان کی زندگی کے اقتدار کے دنوں میں حضور کی ولادت کا دن آیا. لڑتے کیوں ہو؟ ایک کتاب کا نام لے کے کہو جہاں وہابیوں اس کتاب میں لکھا ہوا, لڑائی ختم ہو جاتی. پھر حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ کا شوہر, حضور کے 2 نواسوں کا باپ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, وہ 4 برس 5 برس تک حکمران رہے. انہوں نے کبھی یہ دن منایا؟ ہم کو بتلا دو, ہم ماننے کے لیے تیار. لڑائی کی کیا بات ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے تذکرے جس طرح کے میں نے کہا ہے محمد ابن عبداللہ کے ہیں, محمد الرسول اللہ کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا صلی اللہ. اس لیے کہ اس میں ذرا محنت کرنی پڑتی ہے, اس میں اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے, اس میں نفس کو کچلنا پڑتا ہے.
اس میں خواہشات کو دبانا پڑتا ہے، اس میں صبح کے ناچ کی کوئی جواز کی صورت نہیں، راتوں کی زندہ کرنے کی بات موجود ہے۔ کون ہے جب ساری کائنات سو رہی ہو وہ رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے رب کو منا رہا؟ مولوی کو اتنی فرصت کہاں ہے؟ اس میں عمل کی بات ہے، اس میں تماشے کی بات ہے۔ تماشے کے لیے تو سب تیار ہو جاتے ہیں، عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو تب بات ہے۔ اسی لیے میری بات کو یاد رکھنا، سارے تذکرے محمد ابن عبداللہ کے، محمد الرسول اللہ کا کوئی تذکرہ موجود کہاں موجود ہو؟ مولوی کا فتویٰ یہ ہے، مذاکرے میں یہی بات ہوئی، میں نے کہا آج سارے اختلافات مٹ سکتے ہیں، کتاب و سنت کو رہنما مان لو۔ مولوی نے جواب میں یہی کہا یہ اختلافات نہیں مٹ سکتے کیونکہ ہم اپنے بزرگوں کی بات چھوڑنے کے لیے تیار، رسول کی بات چھوڑنے۔ اسی لیے لوگوں نے مسئلہ کھڑا ہے کہ کل حدیث یخالف المذہب اما مرجوح او مؤول او منسوخ، جو نبی کی حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہو یا اس کی تعویل ہوگی یا وہ مرجوح ہوگی یا اس کو منسوخ مانا جائے۔ اپنا مذہب منسوخ، نبی کی حدیث منسوخ۔ اگر ہم نے اپنا مذہب کوئی اور بنایا ہوا ہے جو رسول اللہ کا دیا ہوا نہیں تو پھر ہم کو رسول اللہ کا نام لینے کا حق کیا ہے؟ دلچسپ بات آپ کو بتلاتا ہوں، ہم نے ایک کتاب لکھی عربی زبان میں، نام نہیں لیتا اس کا، بڑا شور مچا، سن 83 میں لکھی، پورا 83 کا سال شور پڑا رہا، 84 کا سن، پورا 85 گزر گیا، 3 برس گزر گئے، مر گئے، پکڑ لو، دہائی ہے، کتاب عربی زبان میں ہے، میں نے کہا اردو میں ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ 3 برس گزر گئے، کوئی جواب نہیں، پکڑ لو، ضبط کر لو، اور ایک اس سیکٹری نے جس کو اس کتاب کی بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی، اس نے آرڈر جاری کیا کہ ہم نے اس کو ضبط کر لیا ہے، لیکن نہیں جانتا تھا کہ مقابلے میں کوئی مردہ پرست اور کفن چور نہیں، مقابلے میں اللہ کے فضل سے وہابیوں کا بیٹا ہے جس کو کسی بزدل ماں نے نہیں جنا۔ میرے پاس آیا، میں نے کہا جاؤ، اور اب بھی کہتا ہوں سی آئی ڈی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے تو خصوصاً لاہور سے آتے ہیں، سن لو، میں نے بارہا یہ بات کہی، تمہارا یہ حکم میرے بھوٹ کی نوک پہ ہے، میں نہیں مانتا۔ وہ جاہل سیکٹری جس کو بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی، اس نے عربی کتاب کو پڑھ کے ضبط کیا کرنا ہے؟ اور اب میں یہ کہتا ہوں فیصل آباد میں کھڑے ہو کر، میں نے نہیں مانا، اللہ کے فضل سے جلسے میں کہتا ہوں اس حکم کو ٹھکراتے ہوئے 6 اس کے ایڈیشن بعد میں چھاپے ہیں، جو جی چاہے کر۔ ہم کو پتا ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے، مردوں سے ڈرنے والے کبھی زندوں کو نہیں ڈرا سکتے۔ 3 سال تک دعائی دیتے رہے، اب جواب لکھا، جواب میں کیا لکھا ہے وہ بھی ذرا سن لو۔ ہم نے کہا اصل مسئلہ پہلے بتاتا ہوں، پہلے ایک لطیفہ سن لو۔ میں نے کہا کہ ان کے حضرت صاحب کا رنگ بڑا کالا تھا۔ اب یہ کوئی عیب کی بات نہیں، ایسے ہی آدمی کسی کی تعریف لکھتا ہے تو لکھتا ہے بھائی گندمی رنگ تھا، گورا رنگ تھا، کالا رنگ۔ میں نے کہا کالا رنگ تھا ان کا۔ اس نے 40 صفحے اس پہ سیاہ کیا۔ تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 03457111596